بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ محترم سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے اعتکاف کی فضیلت اور اس کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص نے اعتکاف کیا تو اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق حائل ہوگا۔ جس شخص نے اعتکاف کیا تو اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق حائل ہوگا، اور ہر خندق کی دوری، ہر خندق کی مسافت زمین اور آسمان کی دوری کے برابر ہوگا۔ یعنی جس شخص نے اعتکاف کیا، اعتکاف کرنے والے کو معتکف کہتے ہیں، تو معتکف اور جہنم کی دوری 3 خندق کی ہوگی، اور ہر خندق کی دوری زمین و آسمان کے برابر کی دوری ہوگی۔ جتنی دوری زمین اور آسمان میں ہے اتنی دوری ایک خندق کی ہوگی، اور ایسے ایسے خندق 3 خندق حائل ہوں گے جہنم اور معتکف کے درمیان۔ تو اعتکاف بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اس میں شب قدر کی تلاش اور اس کی فضیلت بھی مل جاتی ہے، لہٰذا اعتکاف کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعتکاف فرمایا ہے۔ آپ نے ہمیشہ 10 دن کا اعتکاف فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے اعتکاف ملتوی کر دیا، اعتکاف چھوڑ دیا، تو اس کے بدلے میں شوال کے مہینے میں آپ نے 10 دن کا اعتکاف کیا۔ اسی طرح جنگ بدر کے موقع پہ، چونکہ 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر ہوئی تھی، تو اس کی مشغولی کی وجہ سے آپ مدینے سے باہر تھے۔ جب واپسی ہوئی تو رمضان جا چکا، اور ایک مرتبہ فتح مکہ کے موقع سے بھی آپ مدینہ سے باہر تھے۔ اس کے علاوہ آپ نے ہمیشہ اعتکاف کیا ہے، اور آپ نے آخری اعتکاف 20 دن کا بھی فرمایا ہے۔ آپ نے جو آخری اعتکاف فرمایا وہ 20 دن کا فرمایا، اور اس اعتکاف میں 2 مرتبہ قرآن کریم کا دور کیا حضرت جبرائیل کے ساتھ۔ تو اعتکاف ہر مسلمان کو اس کی خواہش ہونی چاہیے۔ مشغولی کس کو نہیں ہوتی، لیکن اسی مشغولی میں سے وقت کو نکالنا پڑتا ہے۔ اور جب بندہ اعتکاف میں ہوتا ہے یا بندی اعتکاف میں ہوتی ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان ایک خاص تعلق ہوتا ہے، ایک خاص ربط ہوتا ہے، دعائیں مانگنے کا موقع ملتا ہے، قرآن کی تلاوت کا موقع ملتا ہے، ذکر و اذکار کا موقع ملتا ہے۔ واقعی میں اللہ اور بندے کے درمیان کچھ حائل نہیں ہوتا۔ مسجد کی 4 دیواری ہوتی ہے، نگاہ کی پہرے داری ہوتی ہے، اور رمضان المبارک کا وہ پرلطف دن اور پرلطف راتیں ہوتی ہیں۔ عبادت میں خوب مزہ آتا ہے، زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کا موقع ملتا ہے۔ قضاء عمری، جو بہت ساری نمازیں ہماری اور آپ کی چھوٹ گئی ہے، اس کو قضا کرنے کا بھی، اس کو پڑھنے کا بھی موقع مل جاتا ہے۔
اسی طریقے سے اعتکاف میں شب قدر جو ایک اہم چیز ہے تو اس کی برکت بھی حاصل ہو جاتی ہے، لہٰذا اگر موقع ملے تو اعتکاف ضرور کرنا چاہیے۔ اعتکاف مرد تو کرتے ہی ہیں، عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، جس کا طریقہ میں آگے بتلاؤں گا۔ تو اعتکاف ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، اس کی تمنا کرنی چاہیے۔ اعتکاف 20 رمضان کو سورج غروب ہونے کے بعد سے شروع ہوتا ہے، تو معتکف کو چاہیے، جو اعتکاف کرنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ جب 20 رمضان آ جائے تو عصر کی نماز کے بعد وہ اپنا دستر اور بستر سب کچھ مسجد میں لے جائے، مسجد ہی میں قیام کرے، اور کھانا وغیرہ کا اہتمام، یعنی کھانا وغیرہ بھی مسجد ہی میں کھائے، بلا وجہ مسجد سے باہر نہ نکلے، اور سورج غروب ہونے سے پہلے ہی مسجد میں داخل ہو جائے، اور جب تک چاند نظر نہ آئے عید کا اس وقت تک مسجد ہی میں رہے۔ جی، تو اور اعتکاف میں فضول باتیں نہ کرے، فقط دین کی بات کرے، ہے نا، جتنی باتیں کرنا چاہتا ہے وہ دین کی بات کرے، قرآن کی تلاوت کرے، تسبیحات پڑھے یا تقریریں کرے، لوگوں کو سمجھائے، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اللہ رسول کا تذکرہ کرے، لیکن یاد رہے کہ فضول اور لایانی باتوں سے پرہیز کرے، بلا وجہ اعتکاف کو برباد نہ کرے۔ مسجد کے ایک کونے میں اپنا خیمہ لگا لے، اپنا بستر لگا لے، اور وہیں قیام کرے، یا سونے کے وقت میں اگر وہاں جائے تو باقی مسجد کے اور کسی بھی حصے میں وہ رہ سکتے ہیں، رہ کر کے عبادت کر سکتے ہیں۔ سونے کے وقت میں اپنے مسجد کے جو کونے میں بستر ہے اس پہ چلا جائے، لنگی یا اپنا کپڑا وغیرہ ساتھ رکھے تاکہ احتلام وغیرہ ہو جانے پر غسل وغیرہ کرے۔ اسی طریقے سے ایک مسجد میں کئی آدمی اعتکاف کر سکتے ہیں، اکیلا ہی اعتکاف نہیں بلکہ اور چاہیں ایک سے زائد آدمی بھی چاہیں تو وہ اعتکاف کر سکتے ہیں، اس میں کوئی روک ٹوک کی ضرورت نہیں، اور کسی بھی مسجد میں اعتکاف کر سکتے ہیں، چاہے وہ جمع مسجد ہو، چاہے وہ مقامی گاؤں کی مسجد ہو جس میں جمعہ نہیں ہو، کسی بھی مسجد میں۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے مقام کی مسجد میں تو اعتکاف نہیں کرتے ہیں، اعتکاف کرنے کے لیے دور کسی پیر صاحب، کسی بزرگ صاحب کے سائے میں جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جائیں، لیکن ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے مقامی مسجد میں رہ کر اعتکاف کرے اور ذکر و اذکار کرے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اعتکاف کی فضیلت سے اور اعتکاف کی اہمیت سے فائدہ اٹھا کر اعتکاف کرنے والا بنائے، آمین۔